السلام علیکم. ٹوڈیز ود فاطمہ میں خوش آمدید. 10 مارچ سے 16 مارچ تک کا ویک کیسا رہے گا؟ تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب و بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ کے علاوہ زوڈیک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلانٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ اس سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں. اور ایک سیریز سٹارٹ کی گئی ہے اس چینل پر برتھ منتھ کے اکارڈنگ فیکٹس اپلوڈ کرنے کی. آپ اس سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں. اس میں کچھ فیکٹس آپ کے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آپ کو اس سے اپنے زوڈیک سائن کو سمجھنے میں آسانی ملے گی. اور آپ کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ کا سن سائن کیا ہے اور آپ کا مون سائن کیا ہے، کیونکہ آپ کا سن سائن جتنا آپ کے بارے میں بتاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کا مون سائن آپ کے بارے میں ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. آپ کی ریالٹی کے بارے میں، آپ کی انر فیلنگز کے بارے میں، آپ کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں، آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں. تو آپ کا مون سائن زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے. آپ کا سن سائن آپ کے بارے میں جرنلی چیزیں ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. تو اس منتھ میں جو ٹرانزٹ ہو رہے ہیں اس میں 2 مارچ کو تو ٹرانزٹ ہو چکا ہوا ہے وینس کا، جو کہ ریکٹوگریٹ ہے پائسز میں، اور اب سن کا بھی ٹرانزٹ ہو رہا ہے 14 مارچ کو پائسز میں، اور ایک اور ٹرانزٹ ہو رہا ہے جو کہ ہے 15 مارچ کو مرکری کا ریکٹوگریٹ ہونا، اور وہ بھی پائسز میں. یہ مرکری جو کہ پہلے ٹرانزٹ ہوا تھا 27 فروری کو پائسز میں، اب یہ ریکٹوگریٹ ہوگا. جب یہ ریکٹوگریٹ ہوتا ہے تو کچھ معاملات میں کچھ زوڈیک سائنس کے لیے ایشوز کریٹ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی چال الٹی ہو جاتی ہے. جب الٹی ہو جاتی ہے تو الٹی ڈائریکشن میں چلنے کے لیے کچھ زوڈیک سائن کے لیے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے، لیکن کچھ کے لیے یہ پلینٹ کافی بہتر بھی رہ جاتا ہے اور کافی آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے، اور کافی حد تک ان کے فیصلے بھی بہتر بن جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت میں سن بھی موجود ہے پائسز میں. تو اس وقت میں 2 تو پلینٹس ریکٹوگریٹ ہیں، ایک ہے وینس اور ایک ہے مرکری. اور اس وقت میں پائسز میں موجود ہے سن کا ٹرانزٹ بھی، یعنی سن بھی اس وقت میں پائسز میں موجود ہے. جہاں 2 پلینٹس آلریڈی ریکٹوگریٹ ہے، وہاں ایک اور پلینٹ سن بھی موجود ہے جو کافی پاورفل پلینٹ ہے، جس کی وجہ سے کافی حد تک فیصلے بہتر بن جاتے ہیں. لیکن اس وقت میں سن جہاں موجود ہے وہاں 2 پلینٹ ریکٹوگریٹ بھی ہیں. تو سن جہاں بہت حد تک گڈ انرجی پروڈیوس کر رہا ہوگا، وہاں کچھ معاملات میں ایشوز بھی کریٹ کر رہا ہوگا. وہاں کسی حد تک ایگو، موڈ سوئنگز اور کسی حد تک ضد کو بڑھا رہا ہوگا. تو ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہتر بن سکے، آپ کا نالج بہتر بن سکے، کیونکہ مرکری جو ہے یہ آلریڈی نالج کو، اسکل کو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. تو ان تمام معاملات کے اندر آپ کے فیصلوں کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ مسائل کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہوئے صحیح فیصلہ کر سکیں. تو یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے پلینٹس کی ٹرانزٹ کے اکارڈنگ بھی، اور کسی حد تک سن کا ٹرانزٹ جو ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی، کیونکہ اس وقت میں 2 پلینٹس جو ہیں وہ ریکٹوگریٹ ہیں. اس سے ریلیٹڈ کوشش کریں کہ آپ کے معاملات ٹھیک ہوں، آپ کے ایموشنز ٹھیک ہوں، اور آپ صحیح کنڈیشن میں فیصلہ کریں، اور آپ کا انالیسس ٹھیک ہو. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ہی آپ کے فیصلے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس وقت میں آپ کے نزدیک مرکری کے ریکٹوگریٹ کرنے کی وجہ سے کمپٹیشن کا لیول کسی حد تک ہائی ہو سکتا ہے. بزنس میں اگر کوئی ڈیل، کوئی کانٹریکٹ کر رہے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ اس وقت میں آپ کی نظر میں صرف فائدے ہی ہوں گے. تو نقصان کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ لاپرواہی کی صورت میں لاس بھی کریٹ ہو سکتا ہے، رسک کا فیکٹر کسی حد تک ہائی ہو سکتا ہے. اس وقت میں جہاں تک سن کے ٹرانزٹ کا تعلق ہے وہ کسی حد تک بیہیویئر کی ایشوز کریٹ کر سکتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتا ہے، جھگڑوں کو بڑھا سکتا ہے. تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس وقت میں آپ کے نزدیک چیزوں کو کیئرفل وے سے لے کے چلنا بہتر ثابت ہوگا. اس وقت میں 14 مارچ کو 7 چاند گرہن بھی ہے. تو جو خواتین پریگننٹ ہیں وہ اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اس وقت میں کوئی انفیکشن
کسی قسم کی کوئی پرابلم میجر نہ بن جائے، چھوٹی سے چھوٹی بھی، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی، پازیٹیو رہنے کی ضرورت پڑے گی، پر امید رہنے کی ضرورت پڑے گی، میجر ایشوز کی طرف لازمی توجہ دیں۔ اس وقت میں ہیلتھ کا خیال رکھنا بھی کافی زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت میں کوئی مائنر انفیکشن میجر نہ بن جائے تو احتیاط کریں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک موڈ کا بہتر ہونے کی صورت میں آپ کے فیصلے بہتر رہ سکتے ہیں، چیلنجز کچھ زیادہ انکریز ہو سکتے ہیں۔ اس وقت میں بحث اور تکرار سے گریز کریں، خاص طور پر اس وقت میں آپ کے ریلیشن شپ میں کچھ ایشوز کریٹ نہ ہو تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ایگو، موڈ سوئنگز کچھ زیادہ انکریز ہو سکتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی کچھ زیادہ ہائی لائٹ ہو سکتی ہے۔ اس وقت میں پریشانی میں اور اس وقت میں کسی حد تک فرسٹریشن، اریٹیشن میں غلط فیصلہ نہ کریں اور وہ آپ کو افیکٹ نہ کرے تو احتیاط کریں۔ اس وقت میں جہاں تک سیٹن کا تعلق ہے تو کسی حد تک چیزوں کو مینیج کرنا بہتر ثابت ہوگا، لیکن اس وقت میں کسی حد تک چیزیں ڈیلے کا شکار ہو سکتی ہیں۔ کام کو مکمل کرنے کے لیے کسی حد تک زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اس وقت میں سپورٹیو انوائرمنٹ تو کریٹ ہو سکتا ہے، تعریف بھی ہو سکتی ہے، لیکن اتنا ہی زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا۔ سینئرز کے ساتھ، سپروائزرز کے ساتھ کام اور تعلقات تو بہتر بن سکتے ہیں، تعریف بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت میں کسی حد تک زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ آپ کے نزدیک کمپٹیشن کا لیول بہت ہائی ہو رہا ہے۔ کسی حد تک چیزوں کو مینیج کریں، ایکسپیرینس آپ کے لیے بہتر تو ثابت ہوگا، لیکن اس وقت میں مشکلات کو سمجھنے کی ضرورت بھی پڑے گی۔ گھبرائیں نہیں، اس وقت میں کسی کی مدد آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پہ اس وقت میں اسٹوڈنٹ ہے تو گائیڈنس بہت اچھی مل سکتی ہے، ٹیچرز اچھے مل سکتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی تو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے۔ کسی ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں تو ذرا احتیاط سے کریں۔ جہاں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے وہاں کسی حد تک کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کمپٹیشن کا لیول بھی بہت ہائی ہے اور دوسری طرف لاپرواہی بھی ہو سکتی ہے، تو لاپرواہی کی صورت میں نقصان کچھ زیادہ ہوگا۔ اس وقت میں اسٹریس میں غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں، کریئر پر کچھ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی، بزنس کی طرف لازمی توجہ دیں۔ کام آپ کا بہتر تو بن سکتا ہے، لیکن اس وقت میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فائدے کے ساتھ ساتھ نقصانات کو بھی ذہن میں رکھیں تاکہ آپ صحیح طریقے سے اپنے کانٹریکٹ کو لے کے چل سکیں۔ چیزوں کا کلیئر ہونا پہلے ہی ضروری ہے تاکہ مسائل حل ہو سکیں۔ اس وقت میں کچھ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی، چینج میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی، بیہیویئر کے ایشوز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت میں ایگو، موڈ سوئنگز کچھ زیادہ انکریز ہو سکتے ہیں اور کوشش کریں اس وقت میں فائر سائن والے زیادہ تر زوڈیک سائنز میں احتیاط کرنے کی ضرورت رہے گی، کیونکہ جہاں چاند گرہن آپ کے جذبات کو ابھار سکتا ہے وہاں فیصلوں کو ڈسٹرب نہ کریں تو احتیاط کریں، کیونکہ پریشانی میں کافی حد تک فیصلے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو ڈیلے کر دیں جس کے بارے میں آپ کے پاس مکمل معلومات نہیں ہے، لیکن کوشش کریں جو کام آپ کو آتا ہے اسے مکمل کرنے کی مکمل کوشش کریں تاکہ مسائل حل ہو سکیں۔ ایسی تنقید سے گریز کریں جو بحث اور تکرار کو مزید بڑھا دے اور اپنی پرسنل لائف کی طرف لازمی توجہ دیں۔ اس وقت میں صبر، تحمل اور برداشت کی ضرورت پڑے گی اور درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت پڑے گی۔ کوشش کریں اس وقت میں اپنے نالج اور لرننگ پر لازمی عمل کریں، آبزرویشن کو بہتر بنائیں، انالیسس کریں۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ کوشش کریں صدقہ اور خیرات کریں، جتنی استطاعت رکھتے ہیں لازمی کریں۔ جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آیت الکرسی 4 کل پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں، یا اسلاموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں اور ترجمہ لازمی پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔